اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے اہل ایمان کا 10واں روزہ ہے اور آج کی افطاری کے ساتھ ہی پہلا عشرہ اپنے تکمیل کے آخری مرحلے تک پہنچ جائے گا اور افطاری کے ساتھ ہی ماہ رمضان الکریم کا دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا اور آنے والی رات، آنے والی شب یہ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی پہلی رات ہوگی۔ پہلے عشرے کی مشہور و معروف دعا جو ہر خاص و عام کو زبانی یاد ہے، اس عشرے میں وہ دعا کثرت سے مانگی گئی اور پڑھی گئی، رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین۔ دوسرا عشرہ چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے، اس لیے دوسرے عشرے میں کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ایک استغفار ہے جو اللہ والوں کا معمول رہا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دوسرے عشرے میں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 10ویں پارے میں سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 ہے، جس پر میں کچھ احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کچھ حصہ میں نے رات کے درس میں بیان کیا تھا اور جو باتیں رات درس میں رہ گئیں وہ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 18، اس کا تعلق مسجدوں کی تعمیر و ترقی، مسجدوں کی آبادی اور مسجدوں کی دیکھ بھال سے متعلق ہے۔ اس آیت کے ضمن میں اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی تو میں کم و بیش 11-12 حدیثیں آج کے درس میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آیت کریمہ ہے انما یعمر مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو صرف وہی آباد کرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو صرف وہی آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جن لوگوں میں 4 خوبیاں پائی جائیں، 4 صفتیں پائی جائیں، مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں۔ مسجدوں کی آبادی سے، ان کی تعمیر و ترقی سے، ان کی دیکھ بھال سے انہیں ہی تعلق ہوتا ہے جن میں 4 صفات پائی جائیں۔
پہلی صفت بیان فرمائی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ پہلی خوبی اور وصف یہ ہے کہ وہ اللہ پر یقین اور ایمان کامل رکھتے ہیں اور قیامت کے آنے پر، آخرت کے دن پر ان کا بڑا پختہ ایمان ہوتا ہے۔ اور دوسری خوبی بیان فرمائی وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں، وہ لوگ جو نماز کے وَآتَ الزَّکَاةَ، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور ایک خوبی بیان فرمائی وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہوں گے۔ یہ خوبیاں اللہ کریم نے بیان فرمائیں کہ مسجدوں کی آبادی، مسجدوں کی تعمیر و ترقی، مسجدوں کی دیکھ بھال سے انہیں دلچسپی ہوگی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور نماز کے پابند ہوں، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں اور اللہ کریم کے سوا وہ کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ جن میں یہ چار صفات پائی جاتی ہیں، مسجدوں سے صرف انہیں دلچسپی ہوتی ہے، مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہی وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جن میں یہ خوبیاں اور صفات پائی جاتی ہیں۔ اللہ کریم فرمائے یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ چونکہ انہیں ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، تو ہدایت پانے والوں میں سے یہی لوگ ہوں گے جو مسجدوں کو آباد بھی کرتے ہیں، اس کی رونق بڑھانے کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس کی آبادی کے لیے دیکھ بھال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی لوگ جو ہیں ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ مسجد کو آباد کرنا کتنا اہم کام ہے، کہ اللہ کریم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں بڑے اہتمام سے مسجد کو آباد کرنے کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا۔ اب اس پر میں چند حدیثیں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ایک تو ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے کہ پچھلے درسوں میں ہم سمجھ چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں کہ بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا نمبر ہے اور مسلم شریف کے بعد جامع ترمذی کا نمبر ہے۔ جامع ترمذی میں ابواب الصلاۃ چیپٹر جو ہے، باب ہے، نماز کے بارے میں یہ باب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنوائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ ترمذی شریف ابواب الصلاۃ ہے اور باب کا نمبر 237 ہے۔ دوسری حدیث شریف ہے کہ ایک عورت مسجد نبوی سے صفائی کرتی تھی، مسجد نبوی کی ایک عورت، اور صفائی کرنے کے بعد جو بھی صفائی سے چیزیں نکلتی تھیں، جسے ہم اپنی زبان میں کوڑا کہتے ہیں، تو وہ صفائی کرنے کے بعد کوڑا اٹھاتی تھی اور اسے کسی جگہ پہ جا کے پھینکتی تھی۔ وہ عورت فوت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کے فوت ہونے، اس کے جنازہ اور دفن کی اطلاع نہ دی گئی، اس لیے کہ رات کے وقت اس خاتون کا انتقال ہوا تھا۔ تو صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ اس وقت حضور کو تکلیف دینا مناسب نہیں، حضور کے آرام کا وقت ہوگا، تو انہوں نے جنازہ پڑھا اور اس کی تدفین کر دی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا ہوا تھا کہ جب بھی تم میں سے کوئی فوت ہو تو مجھے اس کی اطلاع ضرور دیا کرو۔
اب اس کی اطلاع تو ملی نہیں تھی، اب صبح پتہ چلا نماز فجر کے بعد کہ وہ خاتون جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی وہ فوت ہو گئی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام گئے اور جہاں دفن کیا تھا جا کے بتایا کہ حضور یہ اس عورت کی قبر ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ دعا فرمانے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس خاتون کو جنت میں دیکھا ہے اور وہ جنت میں مسجد کی صفائی کرتے ہوئے مجھے نظر آئی ہے۔ یہ حدیث شریف کی مشہور کتاب ہے الترغیب والترہیب، اور حدیث کا نمبر 3 ہے اس کتاب میں، کہ جو مسجد کی صفائی کرنے والی ہے اس کو حضور نے قبر پہ جا کے دعائے مغفرت بھی فرمائی، اور حضور نے جو مشاہدہ فرمایا حضور نے اسے بیان بھی فرمایا۔ تیسری حدیث شریف کی میں آپ سب کی بڑی توجہ چاہوں گا۔ تیسری حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں پابندی سے جاتا ہے، مسجد میں پابندی سے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے ہر نماز میں آتا ہے، اور تم اسے دیکھتے ہو کہ کوئی نماز اس کی نہیں جماعت کے بغیر، وہ ہر نماز جماعت سے پڑھتا ہے، مسجد میں جاتا بھی نظر آتا ہے، نماز وقت آتا بھی نظر آتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، فرمایا اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ، اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ۔ یہاں حضور کی ایک حدیث شریف بخاری شریف سے ہے کہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے نماز ہے، ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے نماز ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ باجماعت نماز پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا مرغوب، کتنا پسند، کہ حضور اس کی فضیلت فرما رہے ہیں کہ اس کے ایمان کے تم گواہ بن جاؤ، اس کے مومن ہونے کا گواہ بن جاؤ، جو پابندی سے 5 وقت مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ یہ تفسیر در منصور قرآن مجید کی تفسیر ہے جو 6 صدی ہجری کے مجدد و مفسر امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ، جنہوں نے 70 مرتبہ حالت بیداری میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا، یہ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر میں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ حدیث شریف نقل کی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مساجد کی حاضری جو ہے وہ کتنی نفع بخش ہے۔ چوتھی حدیث ہے، یہ ترمذی شریف میں کتاب الدعوات دعاؤں کا چیپٹر ہے، اس باب میں چیپٹر میں دعائیں بیان کی گئی ہیں ترمذی شریف کے کتاب الدعوات میں، اور اس کا باب نمبر 83 ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو جنت کے باغوں میں سے کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغات کون سے ہیں کہ جن کے پاس سے ہم گزریں تو ان میں سے چر لیا کریں، کھا پی لیا کریں؟
وہ جنت کے باغات کون سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجدیں ہیں، مسجدیں یہ جنت کے باغات ہیں۔ حدیث شریف ترمذی شریف میں حضور جنت کے باغات کون سے ہیں جن سے ہمیں چرنے کا، کھانے پینے کا حکم فرما رہے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ مساجد ہیں، مسجدیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور ان میں چرنے اور ان سے کھانے پینے سے کیا مراد ہے؟ جنت کے باغوں میں سے کھانے پینے سے، چرنے سے کیا مراد ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا یہ ہے جنت کا میوہ، یہ ہے جنت کا کھانا۔ تو فرمایا کہ مسجدوں کے قریب سے جب گزرو تو یہ ضرور پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تیسرا کلمہ ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی چچا زاد بہن تھی، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ہمشیرہ صاحبہ تھی۔ تو انہوں نے جب بوڑھی ہو گئیں، پیرانہ سالی میں تھیں، تو حضور سے عرض کیا کہ میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، اب میں زیادہ لمبے چوڑے وظیفے اور ورد وغیرہ نہیں کر سکتی، تو حضور مجھے کوئی آسان سا ایسا سبق، ایسا وظیفہ اور ورد بتائیں جو میں کروں اور پھر مجھے کسی وظیفے کی ضرورت نہ رہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بس تو ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا 100 مرتبہ روز پڑھ لیا کر، تجھے کسی ورد وظیفے کی پھر حاجت نہیں رہے گی۔ یہ مکمل وظیفہ ہے اور بڑا پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ پاورفل وظیفہ اس لیے ہے، اس میں کتنی چیزیں ہیں ذرا غور کیجئے۔ 4 چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تسبیح سبحان اللہ، اور تحمید ہے الحمدللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، اور تکبیر اللہ اکبر۔ جب یہ تیسرے کلمے کا ہم ورد کرتے ہیں تو اس میں 4 وظیفے آ جاتے ہیں، ایک اللہ کی تسبیح، ایک اللہ کی تحمید، ایک اللہ کی تحلیل اور ایک اللہ کی تکبیر۔ یہ 4 وظائف کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کی بہت زیادہ برکت ہے۔ تسبیح فاطمہ جو ہر فرض نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، اس میں دیکھ لیجئے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ چوتھا کلمہ۔ تو یہ تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر، یہ 4 ایسے موتی ہیں اور ایسے ہیرے ہیں، ایسے انعام ہیں کہ جن میں اللہ کریم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ ایک اور حدیث شریف اسی ورد اور وظیفے اور انہی مقدس اور کلمات طیبات کے بارے میں بڑی معروف حدیث ہے، جس کو اکثر صحابہ کرام اور بہت سے اولیاء اللہ نے اپنے فضائل ذکر کے ابواب میں اسے درج کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں مزدوری کرتے تھے، تو وہ پودے لگا رہے تھے، بوٹے لگا رہے تھے، تو حضور تشریف لے آئے۔ حضور نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کی حضور میں یہ باغ میں پودے اور بوٹے لگا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ پودے جو تو لگا رہا ہے، ان پہ تو خزاں کا موسم بھی آئے گا، پت جھڑ کا بھی موسم آئے گا، تجھے میں وہ بوٹے اور پودے نہ بتاؤں
اگر وہ تو لگائے تو ہمیشہ ہی ہرے بھرے رہیں۔ فرمایا کبھی بھی ان کے نزدیک خزاں نہ آئے۔ تو صحابہ کرام کا طریقہ بڑا پیارا تھا۔ دیکھیے نا کتنی پیاری بات کی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور میرے سوئے ہوئے بخت بیدار ہو جائیں، میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھے اگر آپ مجھے وہ بوٹے اور باغ بتا دیں کہ جنہیں میں لگاؤں تو جن پر کبھی بھی خزاں آئے ہمیشہ ہی سرسبز و شاداب رہیں۔ تو حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا یہ بوٹے یہ پودے لگا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا یہ پودے لگا، یہ تو سدا بہار ہیں، یہ سدا بہار ہیں۔ اس لیے اکثر میں اپنے متعلقین اور اپنے ملنے والوں سے اکثر یہ کہتا ہوں، یہ جامع اور بڑا پاورفل وظیفہ ہے، اور مشکلات کے حل کے لیے، پریشانیوں کے دور کرنے کے لیے اللہ کریم نے تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر 4 چیزوں میں بڑی برکت رکھی ہے۔ اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور اس کی کم سے کم مقدار کتنی ہے؟ 100 مرتبہ، 100 مرتبہ۔ اس کے 2 طریقے بزرگوں نے لکھے ہیں کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ الگ پڑھو، 100 مرتبہ الحمدللہ الگ پڑھو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الگ پڑھو، اور 100 مرتبہ اللہ اکبر الگ پڑھو۔ مگر ہمارے مرشد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ ملا کے پڑھیں گے نا، ملا کے پڑھیں گے تو یہ جیسے وہ 100 پڑھیں گے تو 400 تعداد ہو جائے گی، ملا کے پڑھیں گے تب بھی 400 ہی تعداد ہو جائے گی۔ اس لیے یہ ایک تسبیح کم از کم روز اپنا معمول بنا لیں۔ بہرحال یہ مسجدوں کو حضور نے جنت کے باغ فرمایا، مسجدوں کو حضور نے جنت کے باغ فرمایا ترمذی شریف میں، کہ ان میں سے کبھی کبھی چر لیا کرو، کھا پی لیا کرو۔ 5ویں حدیث جو ہے یہ حدیث قدسی ہے۔ یہ بات پچھلے درسوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو فرمان رب کریم کا ہو، اور نبی کریم علیہ السلام فرمائیں کہ رب کریم نے یوں فرمایا، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جب کسی بات کو زور دے کر اور اس بات کی اہمیت جب سمجھانا ہوتی تھی، تعلیم فرمانا ہوتی تھی، تو حضور قسم سے ذکر کرتے تھے، پہلے قسم ذکر فرماتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنے رب کی عزت اور جلال کی قسم، مجھے اپنے رب کی عزت اور جلال کی قسم۔ یہ اللہ کریم کا ارشاد اور فرمان حضور بتا رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں زمین والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میرے گھروں کو آباد رکھتے ہیں، جو میرے گھروں کو یعنی مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں اور میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، میری وجہ سے آپس میں اس کے یہ بزرگان دین کا طریقہ تھا کہ نماز کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنا، اور السلام علیکم کہنا، اور ساتھ پڑھنا یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی بخشے، اللہ آپ کو بھی بخشے، ہماری بھی مغفرت فرمائے، آپ کی بھی مغفرت فرمائے۔ اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، مانوس ہوتا ہے آدمی۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ارادہ کرتا ہوں زمین والوں کو عذاب دینے کا، تو پھر میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میرے گھروں کو یعنی مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں اور میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اور سحری کے وقت اٹھ کر مجھ سے استغفار کرتے ہیں، سحری کے وقت اٹھ کر مجھ سے
استغفار کرتے ہیں۔ استغفار باب استفعال ہے، اور باب استفعال طلب ماخذ کے لیے آتا ہے کہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، مجھ سے بخشش مانگتے ہیں۔ تو میں نے کل جمعے میں ایک بات کی تھی، بات بڑی گہرائی کی تھی، لیکن لوگوں کے سروں سے گزر جاتی ہے۔ 5 وقت کی نماز پر قرآن مجید میں بڑا زور دیا گیا ہے، 5 وقتہ نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لیکن 5 نمازوں سے بھی بڑھ کر، یہ کل جمعے میں نے کہا تھا، 5 نمازوں سے بھی بڑھ کر رات کو اٹھ کر نفل پڑھنے کو قرآن مجید میں بڑی اہمیت سے ذکر کیا ہے، یعنی نماز تہجد۔ یہ ایسی نماز ہے جو بندے کو اپنے رب کے بالکل قریب کر دیتی ہے۔ کوئی اللہ کا مقرب اور محبوب و مقبول بندہ ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہو رب کا مقبول، رب کا محبوب، اور وہ رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ نہ پیش کرتا ہو، آنسوؤں کی برسات نہ لگاتا ہو، اپنے رب کو پچھلے پہر سجدہ نہ کرتا ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام پر تہجد کی نماز فرض تھی، ہمارے لیے نفل ہے، تاکہ امت جو ہے مشقت میں نہ پڑے۔ تو اس حدیث شریف میں ذکر آ گیا کہ سحری کے وقت اٹھ کر مجھ سے استغفار کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے پھر میں اپنے عذاب کو پھیر دیتا ہوں۔ ایک مسجدوں کو آباد کرنے والے، ایک سحری کے وقت استغفار کرنے والے، یہ اللہ کو بڑے پیارے بندے ہیں۔ یہ حدیث قدسی جو میں نے سنائی ہے آپ کو، یہ اس کا ریفرنس بھی میں کوٹ کر دوں، یہ تفسیر ابن کثیر میں یہ حدیث قدسی ہے۔ اور 6ٹھی حدیث شریف اس میں، اس حدیث شریف کو سن کر ہمیں چاہیے کہ اسے ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اسے اپنی زندگی کا جب بھی مسجد میں آئیں یہ 2 کام کبھی نہ چھوڑیں، کبھی نہ چھوڑیں جو اس حدیث شریف میں بیان کیے گئے۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ کہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو کہے، اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں تیری بارگاہ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تیرا فضل مانگتا ہوں تیری بارگاہ سے۔ یہ نسائی شریف حدیث شریف کی کتاب ہے، اور اس کا چیپٹر ہے کتاب المساجد، باب نمبر 39 ہے۔ تو مسجد میں آنے کا طریقہ بھی حضور نے سکھلایا، اور مسجد سے جانے کا بھی طریقہ حضور نے سکھلایا۔ اور حکم یہ ہے کہ مسجد میں جب آئیں دایاں قدم پہلے مسجد میں رکھیں، مسجد سے نکلیں تو بایاں قدم پہلے نکالیں۔ مسجد میں آنے کی جو ترتیب حدیث شریف میں بیان کی گئی، اللہ کریم سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اسے پابندی کرنے کی توفیق دے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تھے، پہلے دایاں پاؤں تو رکھتے ہی تھے مسجد میں، لیکن اتنی استقامت تھی کہ آپ کی مسجد میں محراب کی طرف آتے ہوئے ہر صف پر آپ کا پہلے دایاں قدم ہی ہوتا تھا۔ اتنا اہتمام کرتے تھے کہ جتنی صفیں راستے میں ہوں تو ہر صف پہ میرا دایاں قدم ہی آئے۔ ایک دن اعلیٰ حضرت ذرا لیٹ ہو گئے کسی وجہ سے، فجر کی نماز کا وقت تھا، تو نمازی ایک تھا، اس نے بڑی تنقیدی نظر سے دیکھا، اس نے کہا آج دیکھتے ہیں، بڑے پابند بنتے ہیں سنتوں کے، آج دیکھتے ہیں تیزی میں آ رہے ہیں، آج خیال نہیں رکھیں گے۔ تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اس نے پھر قسم کھا کے کہا کہ میں نے ہر ایک قدم کو غور سے دیکھا،
تیزی میں چلتے آ رہے تھے، لیکن اس التزام کو ایسے آپ نے ادا کیا کہ میں دیکھتا تھا کہ جب بھی قدم اٹھاتے تھے تو صف پر پہلے دایاں قدم ہی آتا تھا۔ یہ لوگ صاحب استقامت ہوتے ہیں، صاحب استقامت۔ اللہ اکبر۔ 6 حدیثیں ہوئیں اور 7ویں حدیث شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تودع فی بیتہ، یہ نوٹ کریں بات، مسجد میں وضو کرنا منع نہیں ہے، نہ کوئی نمازی ناراض ہو۔ ہمارے ہاں عادت ہے چھوٹے سے مسئلے پہ بھی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی دوسرا معنی نہ لے، میں تو آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، من تودع فی بیتہ، گھر سے وضو کر کے آنے کی فضیلت زیادہ ہے، گھر سے وضو کر کے آنے کی فضیلت، جتنے قدم چلیں گے ہر قدم کے بدلے نیکیاں بھی ملیں گی، گناہ بھی بلند ہوں گے، درجات بھی بلند ہوں گے۔ اور فتوانوں کو مفتی لگا دے کہ جی انہیں آخیا وضو کرو مسیطیں نہ کریا کرو، منفی ذہن کی بات ہوتی نا اپنی، جو اندر سے کیڑ رکھے نا وہ اس طرح کے موقع پہ نکالتا ہے۔ ہماری بھی داڑھی سفید ہو گئی ہے تجربہ، تو گھر سے وضو کر کے آنے کی فضیلت بتا رہا ہوں، فضیلت زیادہ ہے۔ لہذا مسجدیں تو ہیں کہ کوئی آدمی بے وضو ہے، اس کو اچانک ضرورت پڑی ہے تو اس کے لیے سہولت ہے، ورنہ اصل جو برکت ہے وہ خیر یہ ہے کہ گھر سے باوضو ہو کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے۔ تو حضور نے فرمایا جو شخص من تودع فی بیتہ ثم جاء الی المسجد، جس نے گھر میں وضو کیا پھر وہ مسجد میں آیا، وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ وَهُوَ ضَيْفُ الرَّحْمَٰنِ، وَهُوَ ضَيْفُ الرَّحْمَٰنِ۔ ہمارے مولانا ندیم اتاری صاحب آج درس میں بیٹھیں، یہ آج مدینہ شریف جا رہے ہیں، ان کی مدینہ شریف حاضری، تو جو مکہ شریف جاتا ہے نا وہ ضیوف الرحمن، اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ وہاں دکانوں پہ بھی لکھا ہے ہدایہ لضیوف الرحمن، کہ اس دکان میں اللہ کے مہمانوں کے لیے تحفے لے جاؤ۔ ضیوف الرحمن، سرکار فرماتے ہیں کہ جو گھر میں وضو کر کے باوضو ہو کے مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا وَهُمْ ضیوف الرحمن، وہ تو اللہ کے مہمان ہیں۔ اور مہمان ہے تو میزبان کون ہے؟ گھر سے وضو کر کے مسجد میں آنے والے اللہ کے، تو میزبانی کون کرے گا؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میزبان پر حق ہے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ جب نمازی گھر سے وضو کر کے آتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، تو میزبان اللہ کی ذات ہوتی ہے، تو ہر میزبان پر حق ہے کہ مہمان کی عزت کرے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، بڑی عزت ہے جو گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے۔ یہ تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت والرضوان نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ 8ویں حدیث شریف، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو مسجد سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے، جو مسجد سے محبت رکھتا ہے۔ جو مسجد سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے۔ یہ بھی تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، جنہوں نے 70 مرتبہ جاگتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کے دیدار و زیارت کا شرف پایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا زمین پر مسجدیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، زمین پر جتنی مسجدیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اور جو آسمانی مخلوق ہے یعنی فرشتے اور آسمان والوں کے لیے زمین پر جتنی مسجدیں ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں،
لیکن آسمان والوں کے لیے اس طرح چمکتی ہیں جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ فرشتے جب آسمان سے ان مسجدوں کو دیکھتے ہیں نا، تو جس طرح ہم آسمان کو دیکھیں تو ستارے چمکتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتے جب ان اللہ کے گھروں کو دیکھتے ہیں تو ستاروں کی طرح یہ چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کتاب المساجد میں اسے نقل فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث شریف جسے امام سیوطی نے تفسیر در منصور میں نقل کیا ہے، یہ فانوس ہے نا لگا ہوا، اسے قندیل کہتے ہیں، قندیل فانوس۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے مسجد میں قندیل لٹکائی، فانوس لٹکایا، 70,000 فرشتے اس کے لیے اس وقت دعا اور استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک وہ قندیل روشنی کا کام دیتی رہتی ہے۔ یہاں مجھے وہ یاد آ گیا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، مال غنیمت میں قندیلیں آئی تھیں، فانوس آئے تھے مال غنیمت۔ تو جب وہ مال غنیمت میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوری مسجد میں وہ فانوس لگوا دیے۔ مسجد میں جب فانوس لگوائے نا تو رات کے وقت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسجد میں آئے نا تو دیکھا مسجد معمول سے زیادہ روشن ہے۔ پہلے اتنی روشنی مسجد میں نہیں تھی، پوری مسجد جگمگ کر رہی ہے، قندیلیں ہیں، فانوس ہے، روشنی ہے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پوچھا خیر ہے آج ہم مسجد نبوی شریف معمول سے زیادہ روشن ہے، تو یہ معمول سے زیادہ روشنی کیسی ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ مال غنیمت میں قندیلیں آئی تھیں، حضرت عمر نے ساری کی ساری مسجد میں نصب کرا دی۔ اب مولا علی نے کیا فرمایا؟ اسی وقت آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ نے کہا اے اللہ عمر کی قبر کو اس طرح روشن کرنا جس طرح تیرے محبوب نبی کی مسجد کو روشن کیا ہے۔ جو مسجدوں میں روشنیاں کرے اور مسجد کو آباد کرنے کے لیے کوشش و محنت کرے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اللہ کا کتنا بڑا انعام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ آخری حدیث سنا دیتا ہوں، ٹائم زیادہ، اور ابن ماجہ شریف، یہ بڑی توجہ سے سنیے اور یہ باجماعت نماز کی اہمیت کا پھر اندازہ لگائیے۔ میں نے ایک درس میں عرض کیا تھا کہ چھوٹی مسجدوں میں بھی جمعے شروع ہو گئے، اور حالانکہ یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث شریف جو ہے یہ ابن ماجہ شریف میں ہے، ترمذی شریف کے بعد ابن ماجہ کا نمبر ہے، سیاست حدیث کی 6 کتابیں۔ ابن ماجہ شریف کا یہ کتاب الصلاۃ ہے، باب 198 ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انسان کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے ایک نماز کا اجر ملتا ہے۔ گھر میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ جامعہ مسجد میں، بڑی مسجد میں نماز پڑھنے سے 500 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ اور فرمایا میری مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ابن ماجہ شریف میں حدیث شریف ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ باجماعت نماز پڑھنے کا کتنا فائدہ اور کتنا نفع ہے۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ 12ویں حدیث شریف سنا دوں میں۔
12ویں کی نسبت سے 12 حدیثیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے فاختہ یا کبوتری کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی، اس لیے بزرگوں کا طریقہ تھا، یہ کئی دفعہ آپ نے بیانات میں سنا، مسجد بیت سے مراد یہ ہے کہ گھر میں جہاں آپ نے مصلی بچھایا نا، جو نمازی لوگ ہیں ان کے گھروں میں ایک جائے نماز ہوتی ہے، وہ جو بیوی کو جہیز میں ملتی ہے نا جائے نماز، اب چھوڑ گئے، اب کوئی نہیں لیتا، مجھے فرنیچر والے نے بنایا، اس نے کہا جی جائے نماز کو نہیں لیتا، لکڑی کی جائے نماز نہیں لیتے لوگ، اب صوفہ لیتے ہیں، ڈنر سیٹ ہو، یہ فلاں، یہ جناب پتہ نہیں کیا کیا، وہ ڈائننگ ٹیبل ہے، یہ صوفہ جہاں ہیں، یہ قالین ہے، کہتے لوگ چھوڑ گئے ہیں جی، وہ کون نماز پڑھتا ہے، قرآن شریف جہیز میں دیتے ہیں اسی طرح پڑھا رہتا ہے، وہ تو کبھی کھول کے پڑھا نہیں۔ تو جو گھر میں آپ پرانے زمانے میں تو لکڑی کی جائے نماز ہوتی تھی، اوپر جائے نماز ہوتا تھا، وہیں پہلے خانہ نماز پڑھتے تھے، اسے کہتے ہیں مسجد بیت، گھر کی مسجد، وہ چھوٹا سا مصلی ہوتا ہے۔ تو اندازہ فرمائیں یہاں مراد یہ بڑی مسجد ہو یا چھوٹی ہو، حضور تو تمثیل دے رہے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاختہ یا کبوتری کے گھونسلہ، کتنا گھونسلہ ہوتا ہے فاختہ کا ایک، فرمائے اس کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ جو لوگ مسجدیں بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، مسجد کے لیے پلاٹ دیتے ہیں اور کوشش و محنت کر کے مسجدیں بناتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔ یہ ابن ماجہ شریف میں ابواب المساجد جو پہلا باب ہے، یہ اس میں حدیث شریف ہے۔ اب ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مسجدوں سے محبت کیا کرو، مسجدوں سے محبت کیا کرو، اور کچھ لوگ مسجدوں کو ماحول کو خراب کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں مسجدوں میں خرابی پڑے، تو اور کہیں ان کی نہیں چلتی، وہ مسجد میں چلاتے ہیں آ کے، تو اللہ کریم نے اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وہ اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجدوں میں خرابیاں پیدا کرے، بد انتظامی پیدا کرے، اس سے زیادہ ظالم کون ہے؟ لہذا دعا یہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مسجدوں کی محبت، اور اس لیے وہ کسی بزرگ کا قول ہے کہ مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں قرار پاتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسا پرندہ پنجرے میں بند ہو تو وہ کہتا ہے کب پرندہ پنجرہ کھولے تو میں بھاگوں یہاں سے۔ تو مومن کو مسجد میں قرار ملتا ہے، مومن کو مسجد میں سکون ملتا ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کا ہر وقت مسجد میں دل لگتا تھا، تو انہیں حمامت المسجد کا لقب مل گیا تھا کہ یہ مسجد کی کبوتری ہے، جب بھی آئیں مسجد میں بیٹھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسجد کی محبت عطا فرمائے۔ ہاں جی، آپ کی مسجد کے صدر صاحب بھی جا رہے ہیں مدینہ شریف، سردار محمد صاحب۔ یہ رمضان شریف میں عمرہ کرنا، نبی پاک نے فرمایا جو رمضان شریف میں عمرہ کرے گا اس کو ایسے ثواب ملے گا جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ مولانا محمد ندیم انصاری صاحب بھی جا رہے ہیں مسافر مدینہ، اور مسافر مدینہ، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے۔